لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. دو عنوان جس کے لیے یہ وقت ہے، اور ایک عنوان کے لیے بھی یہ وقت جو ہے وہ ناکافی ہے. میں اختصار کے ساتھ ان دو عنوان کی اہمیت اور ہمارے اعمال پر اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ جو عرض کروں گا. بطور مقدمہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ سے حدیث ہے، اور اسی طرح دیگر ائمہ ہدیٰ سے بھی یہ حدیث منقول ہے کہ شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، رسول گرامی اسلام کو ابو القاسم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو امام نے پہلے ایک اس کی فہم کے مطابق ایک جواب دیا اور فرمایا کہ چونکہ عربوں میں نام سے پکارنا بے ادبی ہے، کنیت سے پکارا جاتا ہے، تو چونکہ رسول گرامی اسلام کے ایک فرزند قاسم نامی فرزند پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی رحلت کر گئے، تو چونکہ آپ کے فرزند قاسم تھے تو رسول گرامی اسلام کو ابو القاسم کہتے ہیں، یعنی قاسم کے باپ، ابو القاسم کنیت. راوی نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں تو آپ مزید بیان فرمائیں. تو امام نے ایک اور پہلو یہاں پر بیان فرمایا کہ امیر المومنین، ہمارے جد امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ بچپن سے ہی رسول گرامی اسلام نے اپنی تربیت میں لیا، اور جب تربیت میں لیا تو رسول گرامی اسلام امیر المومنین حق کے فرزندی رکھتے ہیں رسول خدا کی نسبت، اور رسول خدا حق کے پدری رکھتے ہیں، باپ ہیں اس عنوان سے. تو دوسری جانب رسول گرامی اسلام کی وہ معروف احادیث کے امیر المومنین قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو لہٰذا امیر المومنین قاسم ہیں. تو جب امیر المومنین قاسم ہیں اور فرزند ہیں تربیت کے لحاظ سے رسول خدا کے، اور رسول خدا حق کے پدری رکھتے ہیں، لہٰذا اس عنوان سے رسول خدا کو ابو القاسم کہتے ہیں. یہ ایک دوسری جہت کو بیان کیا رسول خدا نے، امام نے. البتہ روایات میں ایک دوسری جہت بھی وہ بعض روایت میں ذکر ہوئی ہے، وہ میں عرض نہیں کرتا ہوں. تو عزیزاً، اس عالم میں جو کچھ ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. حتیٰ جو آپ اعمال بجا لاتے ہیں تو ان اعمال کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ جس طرح ہم ظاہر عمل کو بجا لاتے ہیں اور اس سے آگاہ ہیں، تو اعمال کی حقیقت اور اس کے باطن تک بھی ہم پہنچیں. یہ نماز جو آپ بجا لاتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے. اسی طرح جو آپ روزہ رکھتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. اسی طرح حج جو آپ بجا لائیں گے انشاءاللہ، حج کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں، تاکہ میری عادت ہے اپنی طرف سے گفتگو کم کرتا ہوں، کہ حدیث فرمایا کہ جناب ابو بصیر از امام باقر علیہ السلام و امام صادق علیہ السلام کہ اذا مات العبد المومن دخل معه فی قبرہ ستۃ صور، کہ جب انسان اس دنیا سے رحلت کرتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے تو 6 صورتیں، 6 شکلیں اور 6 چیزیں، یہ 6 نور اس کے ہمراہ قبر میں داخل ہوتے ہیں. ایک نور اس کے
दाईं तरफ होगा एक नूर, बाईं तरफ एक, सामने एक, पीछे एक, पाँव की तरफ और एक सर की तरफ। और ये जिहात सित्ता यानी 6 जिहात से मोमिन को कब्र में ये नूर अपने इहाते में, अपने घेरे में लेंगे। और अगर किसी एक जानिब मोमिन को गज़ल कोई चीज़ पहुंचाना चाहे तो ये नूर उससे दिफा करेगा। और ये नूर अपना तारुफ करवाएंगे, तो वो नूर जो इंसान की दाईं तरफ है ये अपना तारुफ करवाएगा कि अना सलाह, मैं नमाज हूँ। नमाज की एक ज़ाहिर नमाज कि इंसान वो क़ियाम है, रुकू और सुजूद हैं, अज़कार हैं, ज़िक्र कुरानी है, और इसी तरह वो ज़िक्र खुदावंद आलम यानी कुरान है, और दूसरा ज़िक्र इंसानी, उसको आप ताबीर कर लें। ये एक ज़ाहिर सलात है, ज़ाहिर नमाज। अलबत्ता हमारे उस्ताद बुजुर्गवार वो बयान फरमाया करते थे कि नमाज की हकीकत क्या है। नमाज की हकीकत कि अगर आप ज़रा गौर फरमाएं तो नमाज में कुछ वो अफ़आल हैं, क़ियाम है, रुकू और सुजूद, और कुछ अज़कार हैं। अज़कार में भी 2 किस्म के ज़िक्र है। एक ज़िक्र कुरानी जो आप अलहम्द पढ़ते हैं, जो सूरा पढ़ते हैं, ये ज़िक्र कुरानी, और दूसरा है ज़िक्र अब, यानी आप रुकू और सुजूद में जो ज़िक्र करके सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, ये खुदावंद आलम की हम्द व तक़दीस आप बजा लाते हैं। तो फरमाते हैं कि नमाज, हकीकत नमाज क्या है? हकीकत नमाज ये है कि कभी खुदा इंसान से हम कलाम होता है और कभी इंसान खुदा से हम कलाम होता है। कि जब आप अलहम्द पढ़ते हैं और दूसरी सूरह पढ़ते हैं तो अलहम्द ये कुरान है और कलाम खुदा है, और जब कलाम खुदा है तो ये नमाजी को खुदावंद आलम ने ये मकाम और मर्तबा इनायत किया है कि खुदावंद आलम इस नमाजी की ज़बान से खुद नमाजी से हम कलाम है। कभी खुदा इंसान से हम कलाम है और कभी इंसान खुदा से हम कलाम है। वो नमाज की एक हकीकत हो, वाकईयत। लेकिन यही नमाज इंसान के मरने के बाद ये नमाज एक नूरानी शक्ल इख्तियार करती है, और वो नमाजी के और मैयत के दाईं जानिब ये नमाज होगी। कि दाईं जानिब जो नूर होगा वो अपना तारुफ करवाएगा अना सलाह, और मैयत की बाईं तरफ जो नूर होगा वो अना ज़कात, मैं ज़कात हूँ। जो आप ज़कात अदा करते हैं ये एक नूरानी शक्ल में मैयत की बाईं जानिब, और मैयत के सामने जो एक नूर होगा बैन यदै, वो अपना तारुफ करवाएगा अना सयाम, मैं रोज़ा हूँ। ये रोज़ा नूरानी शक्ल में मैयत के सामने होगा, और मैयत के पीछे जो नूर होगा वो अपना तारुफ करवाएगा अनल हज वल उम्रा। ये हज व उम्रा ये एक नूरानी शक्ल इख्तियार करेगा और मैयत के पीछे होगा, और मैयत के पाँव की तरफ एक नूर होगा कि अना बिर्रुन मन वसलता मिन इख्वानिक, कि ये एहसान और नेकी जो आप बरादरान मोमिन के साथ एहसान और नेकी जो करते हैं, ये एक नूरानी शक्ल में मैयत के पाँव की तरफ होगा। और एक बड़ा नूर जो मैयत के सर की तरफ होगा, और ये 5 नूर मिलकर उसे कहेंगे कि आप अपना तारुफ करवाएं कि जो सबसे ज़्यादा नूरानी है। तो वो नूर अपना तारुफ करवाएगा कि अना विलायत आले मोहम्मद, कि विलायत आले मोहम्मद नूरानी शक्ल में मैयत के सर की तरफ। ये आमाल अफ़आल जो इंसान बजा लाता है, इनकी एक वाक़ियत है। अभी वक्त भी मैं अर्ज़ करूँ कि नमाज क़यामत के दिन शफ़ाअत करेगी। नमाज एक नूरानी शक्ल में मैयत और इंसान के हमरा होगी, जो इंसान से हम कलाम भी होगी और खुदा से भी कलाम करेगी। नमाज एक जिंदा हकीकत है, यह आमाल एक जिंदा हकीकत है। हज व उम्रा
ایک نورانی شکل میں میت کے پیچھے ہوں۔ عزیزاً، حج و عمرہ کے حوالے سے کہ اس سفر کی اہمیت کے پیش نظر کہ میں ایک آدھ جملہ جو ہے وہ عرض کروں گا کہ یہ کس قدر مقدس سفر ہے آپ کا، کہ وہ مقامات اور وہ جگہ کہ جہاں رسول گرامی اسلام نے قدم رکھے، وہ مقامات کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے قدم رکھے۔ عزیزاً، آپ ایسی مقدس وادی میں اور ایسے مقدس سفر پہ آپ جا رہے ہیں، نہایت اہم سفر ہے، اور توجہ کیجئے گا کہ ایک جملہ فقط جو میں اور عرض کروں اس حوالے سے، اور پھر میں اس موضوع کی طرف آؤں کہ وہاں پر آپ کیا طلب کریں۔ یہ ایک فصل بحث ہے، آپ کیا طلب کریں۔ عزیزاً، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، کس چیز کا وہاں پر خدا سے سوال کروں، تقاضا کروں۔ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ مطاف میں ہیں، طواف فرما رہے ہیں کہ اتنے میں بنی امیہ کا ایک حاکم عبد الملک مروان وہ داخل ہوتا ہے، تو امام کے ہمراہ جو صحابی تھا اس نے امام سے عرض کیا کہ یمن رسول اللہ، ایک اچھا موقع ہے، مدینہ کے حاکم نے امام کی ایک زمین یا ایک باغ اس نے چھین لیا تھا، غصب کیا اس نے، تو اس نے کہا کہ یمن رسول اللہ، ایک اچھا موقع ہے کہ اس حاکم سے وہ آپ شکایت کریں، مدینہ کے حاکم کی وہ عبد الملک مروان سے شکایت کریں۔ تو امام نے ایک جواب دیا، فرمایا کہ مجھے یہاں پر خدا کے حضور شرم آتی ہے کہ میں اپنے لیے دنیا کا مطالبہ کروں، اور تم کہتے ہو کہ میں اپنے مکان کی شکایت کروں، اپنے باغ کی شکایت کروں۔ مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے لیے دنیا کا مطالبہ کروں۔ تو عزیزاً، وہاں پر جا کر کیا مانگا جائے، وہ میں حدیث سے آپ کو عزیزاً وہ حدیث سے عرض کروں کہ کیا مانگا جائے اور کیسے مانگا جائے۔ کہ اب اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، سخت تاریکی ہے، اور آپ بیت اللہ کے قریب جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور اس نے پردے خانے خدا کے اس پردے کو وہ پکڑا اور دعا میں مشغول ہے، اور وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ خداوند عالم کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہے۔ امیر المومنین غور سے اس کی دعا کو سنتے ہیں، وہ خداوند عالم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو وہ ہنر آتا ہے خدا سے مانگنے کا، خدا سے مطالبے کا۔ اس نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور خدا سے یوں وہ مناجات کرنا شروع کی اور پکارا، الہی البیت بیتک، خدایا یہ تیرا گھر ہے، وَأَنَا ضَيْفُکَ، اور میں تیرا مہمان ہوں۔ ہم مہمان ہیں، اب سب کے سب خدا کے مہمان ہوں گے، اگرچہ خداوند عالم وہ مقید نہیں کیا جا سکتا کہ خداوند عالم وہیں پر ہے، بعض مکانات کو، بعض مقامات کو خداوند عالم نے بطور خاص اپنی طرف نسبت دی ہے۔ تو اس نے کہا الہی البیت بیتک، خدایا یہ تیرا گھر ہے، وَأَنَا ضَيْفُکَ، اور میں تیرا مہمان ہوں، فَاجْعَلْ، خود جب تیرا مہمان ہوں تو خدایا تو نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے جو کچھ ہے وہ اس کے سامنے پیش کرو، اس کے سامنے رکھو، اور خدایا یہ تیرا گھر ہے اور میں تیرا مہمان ہوں، اور خدایا ایک چیز تیرے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں، اور وہی چیز مجھے عطا فرما۔ اور کون سی وہ چیز ہے کہ عجیب جملے جو ہے وہ اس
وہ عرب کے فجعل قرایا فی هذه اللیلہ المغفرہ، خدایا مغفرت کے ذریعے میری پذیرائی فرما، مغفرت کے ذریعے میری پذیرائی، میری مہمان نوازی فرما، مغفرت۔ پہلی شب اس نے مغفرت مانگی۔ امیر المومنین نے جب اس کی یہ دعا سنی تو اس کو آواز دی، فرمایا کہ تم نے کتنی پیاری دعا کی ہے، اور یقین جانو کہ خداوند عالم نے اسے قبول کیا ہے۔ خداوند عالم اس سے کہیں بالا تر ہے کہ اس کے گھر مہمان آئے اور خداوند عالم کے پاس جو چیز ہو وہ خداوند عالم عطا نہ کرے۔ یقین جانو خداوند عالم نے تمہاری مغفرت کی ہے اور تمہیں عطا کی ہے۔ دوسری شب امیر المومنین امام حسن و امام حسین پھر مسجد الحرام میں تشریف فرما ہے۔ وہ شخص پھر آتا ہے، دیکھا کہ وہ شخص بیت اللہ دیوار کعبہ کے ساتھ غلاف کعبہ کو پکڑا ہے اور پھر دعا کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے کیا دعا کی؟ دوسری شب اس نے دعا کی، کہا کہ الہی انت العزیز و انا الذلیل، خدایا تو عزیز ہے میں ذلیل ہوں، خدایا قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے عزت عنایت کرنا۔ یہ دعا کی۔ امیر المومنین نے پھر آواز دی اور فرمایا کہ تم نے کتنی پیاری دعا کی ہے، فرمایا یقین جانو خداوند عالم نے یہ بھی تمہیں عطا کی۔ تیسری شب پھر آتا ہے اور تیسری شب پھر اس نے خداوند عالم سے دعا کی، خدایا کہ مجھے 4000 درہم کی ضرورت ہے، 1000 درہم فلاں کام کے لیے، 1000 درہم فلاں کے لیے، اور خدایا تو مجھے یہ 4000 درہم دینا۔ تیسری شب اس نے اپنی دنیا کے لیے دعا کی۔ پہلی شب مغفرت کی، دوسری شب قیامت میں عزت کی، اور پھر جا کر اس نے اپنے لیے دعا کی۔ امیر المومنین نے آواز دی اور فرمایا کہ یہ 4000 درہم میرے ذمے ہے، مدینے میں آنا، یہ 4000 درہم میں تمہیں عطا کروں۔ امیر المومنین نے اپنا ایک باغ بیچا 12000 درہم میں، 4000 درہم اس کو عطا کیے اور مزید کچھ اور درہم دیے کہ جو اپنی زندگی گزارے۔ ایسی مقدس سرزمین پہ آپ جا رہے ہیں، وہاں جا کر خداوند عالم سے پہلے طلب کیا کریں، کیا طلب کریں، یہ توجہ رکھیے گا۔ اچھا، پھر خداوند عالم کے حضور جب اس مقدس سرزمین پہ آپ جا رہے ہیں تو کیسے جائیں؟ عزیزاً کیسے جائیں؟ پاک اور خالصاً، یعنی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ آپ اگرچہ خداوند عالم ہر جگہ ہے لیکن وہ اس خاص مقام پر جو خداوند عالم کی عنایت ہے، یعنی خداوند عالم کے حضور جا رہے ہیں، خداوند عالم کے حضور، اور خداوند عالم کے حضور وہ خدا کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہ ابھی وقت نہیں کہ انشاءاللہ برادر عزیز جو ہے وہ حج کے اس فلسفے کے حوالے سے جو بات وہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے، میں اس طرف جو وہ نہیں آتا۔ خوب عزیزاً، یہ بڑی زحمت سے آپ وہاں تشریف لے کے جائیں گے، اور جس طرح کے استاد بزرگوار آگے شفا نجفی آپ ملاحظہ فرمایا کہ حج کے احکام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ احکام ہیں جن کے جاننے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے یہ عمل کہ ایک اہم ترین عبادی عمل آپ کا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باطل ہو، کہ صحیح طور پر اس عمل کو آپ وہ بجا لا سکیں۔ اعمال کا وہ ان کے جاننا، مسائل کا اور احکام کا جاننا وہ نہایت ضروری ہے۔ ابھی اگرچہ وہ تفصیلاً عرض نہیں کر سکتا اور بعض جواب نہیں کر سکتے، تو عزیزاً آپ اپنے اعمال کو کیسے بجا لائیں گے، کیسے بجا لائیں گے؟ قرآن میں کلیات ذکر ہوئی ہیں اور باقی تمام احکام سنت میں ذکر ہوئے، تو کہ آپ سنت سے خود احکام کو حاصل کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں؟ آپ نہیں جان سکتے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر آپ انسان، اگر خدا نخواستہ اگر مریض ہوتا ہے انسان، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور اس کے جو وہ تشخیص دے گا اور وہ جو نسخہ تشخیص دے گا اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تاکہ آپ صحت یاب ہو سکے۔
تو اسی نسخے پر عمل کرنا جو ایک ماہر طبیب جو آپ تشخیص دے گا اور نسخہ دے گا، اس پر عمل کرنے سے ہی انسان سے احتجاب ہوگا. اور اسی کو آپ کہتے ہیں تقلید. آپ ڈاکٹر کی کیا کر رہے ہیں؟ تقلید کر رہے ہیں. آپ ڈاکٹر کو اس نسخے پر عمل کریں گے تو آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں. اور ہم زندگی میں ہر شعبے میں ہم تقلید کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے مکان بنانا ہے تو آپ انجینئر کی آپ تقلید کر رہے ہیں. مریض ہے انسان تو ڈاکٹر کی تقلید کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ انسان جو ہے وہ احکام شرعی کا جاننا اگر لازم ہے، احکام شرعی کو جاننا ہے، تو اگر آپ خود جو ہے وہ قرآن و سنت سے احکام کو حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ایک طبیب کے پاس جائیں گے، ایک ماہر طبیب یعنی ایک فقیہ کے پاس، تاکہ وہ ان احکام کی وہ تشخیص جو انہوں نے دی ہے ان کے نسخے کے مطابق ہم عمل کریں تاکہ ہمارا عمل درست ہو. اور آج کے دور میں بہت سارے شبہات جو ہے وہ اس بارے میں وہ کیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام یا امیر المومنین کی وہ تقلید میں ہے. نا، امیر المومنین کی تقلید میں انسان نہیں ہوتا، وہ امیر المومنین کی امامت و ولایت میں انسان ہے. تقلید اس کا نام نہیں ہوتا. اور میں وہ وقت نہیں ہے میں وہ عرض کروں کہ یہ مسئلہ تقلید کا مسئلہ خود اہل بیت علیہ السلام کے دور میں ہی اہل بیت نے ہی تشریح کیا، اور بہت سارے اپنے شاگردان کو محمد ابن مسلم اور اس قسم کے افراد کو فرمایا کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو، احکام بیان کرو اور فتویٰ دو. خود امام صادق موجود ہیں اور فرمایا کہ جاؤ مسجد میں اور لوگوں کو فتویٰ دو، احکام بیان کرو قرآن و سنت سے جو تم نے سیکھے ہیں. لہذا عزیزان یہ اعمال بہت زیادہ ہیں، اور ان اعمال کے جاننے کے لیے بالآخر آپ کو وہ کسی کے فتویٰ کے مطابق عمل انجام دینا ہوگا. اور اگر آپ وہ کسی کے فتویٰ کے مطابق عمل انجام نہیں دیں گے، انسان کے اعمال قبول نہیں ہیں، وہ اعمال قبول نہیں ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ دوران سفر جو ہے نا وہ مزید آگے شفا انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے دیگر بزرگان کہ انشاءاللہ وہ جن آغایون نے وہ تقلید نہیں کی پہلے مرحلے میں وہ تقلید کریں. تقلید کرنا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ تقلید وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا وہ قلادہ اور اپنے اعمال کا بوجھ وہ دوسرے کے گلے میں ڈال دے. یہ میرے اعمال آپ کے سپرد ہیں، آپ جس طرح کہیں گے میں عمل کروں گا، لیکن میرے اعمال کے آپ ضامن ہیں. وہ ضامن ہوتا ہے. تقلید جو جس کی تقلید کی جاتی ہے وہ ہمارے اعمال کو اٹھا رہا ہے، ہمارے اعمال کو اپنے ذمے لے رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں اگرچہ یہ میں نے جو عرض کیا بہت ناقص ہے، بہت کم ہے، جو ہے وہ مزید اس پہ جو ہے وہ تفصیلی بحث ہونی چاہیے. لیکن دوسرا مسئلہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کروں کہ ایک حدیث اس سے پہلے جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کے سامنے کسی نے وہ شکایت کی کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں کیا کروں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرتا ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے دعا کے قبول کرنے کا، اور میں دعا قبول کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ خدا خلف وعدہ کرتا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کرتا؟ خداوند عالم اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، تو پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے فرمایا کہ ان قلوبکم، کہ تمہارے دل جو ہے وہ 8 قسم کی خیانت کے مرتکب ہیں. 8 قسم کی خیانت تم لوگوں نے کی ہے، اور خیانت کے مرتکب ہو جس کے نتیجے میں تمہاری دعائیں قبول نہیں. پہلی اولھا انکم عرفتم اللہ فلم تعدوا حقہ، خداوند عالم کو جانا ہے، شناخت کی پہچانا ہے کہ وہ ہمارا خالق و رب ہے، لیکن تم نے ان کا حق، خداوند عالم کا حق ادا نہیں کیا. کما اوجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم،
اور جب تم لوگوں نے خدا کا حق ادا نہیں کیا تو پھر خدا کی معرفت نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ خدا کی معرفت کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں، اس لیے کہ تم نے خداوند عالم کا حق ادا نہیں کیا. خدا کو جاننے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد خدا کا حق ادا نہیں کیا، یہ خیانت کی ہے. دوسری والثانیہ انکم آمنتم برسولہ ثم خالفتم سنتہ، اور فرمایا کہ تم لوگوں نے رسول خدا پر ایمان لائے ہو اور اس کی سنت پر عمل نہیں کرتے. کہ ثم خالفتم سنتہ، رسول خدا کی سنت کی مخالفت کرتے ہو. وَأَمَدْتُمْ شَرِيعَتَهُ، اور تم نے رسول خدا کی شریعت کو تم نے وہ بھلا دیا ہے. فَأَيْنَ ثَمَرَةُ إِيمَانِكُمْ، تمہارے ایمان کا نتیجہ کیا ہوا؟ رسول خدا پر ایمان کا کیا نتیجہ، کیا ثمرہ اس کا؟ کہ رسول خدا پر ایمان لائے ہیں، فقط ایمان لانا نہ، رسول خدا پر ایمان جب لائے ہیں تو پھر اس کی سنت اور اس کی شریعت پر عمل کیا جائے، تب کیا ہے اس ایمان کا فائدہ ہوگا. تیسرا انکم قرأتم کتابہ، کہ تم نے قرآن کو پڑھا اور فلم تعملوا بہ، اور قرآن پر عمل نہیں کیا. اور وقلتم سمعنا واطعنا ثم خالفتم، تم نے کہا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، سنا ہے، اور قرآن کو پڑھ کر سن کر پھر قرآن کی مخالفت کی ہے. یہ تیسری خیانت کی ہے، تیسری خیانت. چوتھی انکم قلتم تخافون من النار وانتم فی کل وقت تقدمون الیہا بمعاصیکم فأین خوفکم، تم لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں آتش کا خوف ہے، جہنم کا خوف ہے. جب تمہیں جہنم کا خوف ہے لیکن تم ہر وقت ایسے کام کرتے ہو کہ جس کی نتیجے میں وہ تم جہنم اور آتش کی طرف بڑھ رہے ہو، تمہارا خوف کہاں ہے؟ تمہیں خوف نہیں ہو. یہ چوتھی خیانت. پانچویں خیانت انکم قلتم، کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں جنت کی رغبت ہے، اور پھر تم ہر وقت ایسے عمل انجام دیتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کرتے ہیں. تمہاری رغبت کہاں ہے؟ کوئی رغبت نہیں. اور چھٹی چیز فرمایا کہ تم خدا کی نعمت کو کھاتے ہو اور پھر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور ساتویں کہ ان اللہ امرکم بعداوت الشیطان، شیطان کی عداوت کا حکم دیا ہے، لیکن تم ہمیشہ ایسے کام کرتے ہو کہ جو شیطان کی دوستی اور شیطان کی ہمراہی کا باعث بنتے ہیں. اور پھر تم آٹھویں اور آخری جو ہے وہ خیانت کہ انکم جعلتم عیوب الناس، کہ تم لوگوں نے لوگوں کے دوسروں کے عیوب کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے اور اپنے سامنے رکھا ہے. دوسروں کا تنکا جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، اور اپنا شہتیب جو ہے وہ تمہیں یاد نہیں اور نظر نہیں آتا. دوسرے کے عیوب تمہیں یاد ہیں، اپنے عیوب یاد نہیں. یہ خیانت کی. تمہاری دعائیں کیسے قبول؟ تو عزیزان، خداوند عالم نے جب رسول خدا پر ایمان لائے ہیں، خدا پر ایمان لائے ہیں، اس کا حق ادا کرنا ہے. اسی طرح رسول خدا اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے. اور یہ من جملہ کہ حج، یہ خداوند عالم نے جو واجب قرار دیا ہے، یہ حق الہی ہے. حتیٰ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو اور وہ جان بوجھ کر حج بجا نہ لائے اور مر جائے، اس کی گردن پر حج باقی ہے، اور اس کے مال سے وہ پیسہ الگ کیا جائے اور باقی پیسہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے بعنوان ارث. اور وہ مال جو حج کی مقدار کے برابر ہے وہ ورثاء اس کا حق نہیں رکھتے. لیکن نہیں، ہمارے ہاں ایسا جو ہے وہ توجہ ہی نہیں ہے. توجہ نہیں. انسان مر جاتا ہے، حج بجا جو نہیں لاتا، مال سارا جو ہے ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ورثاء کہاں پر جو اس حج کو بجا لائیں گے؟ حق الہی ہے. خوب یہ حق الہی جب ہے تو پھر حق الہی جو ہے وہ اتنا پیسہ، اب مجھے نہیں معلوم 10.5 لاکھ یا 11 لاکھ جو ہے وہ اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں. خوب وہ اخراجات کر کے آپ جائیں گے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل آپ کا باطل ہو جائے. اور عمل کے بطلان کی بہت سارے عوامل ہیں. من جملہ ایک چیز جو عمل کے باطل ہونے کا باعث بنتی ہے وہ کہ اگر آپ کی گردن پر اور آپ نے خدا نہ خواستہ آپ کے مال میں دوسرے کا حق ہے،
اور آپ وہ حق ادا نہیں کرتے اور اسی دوسرے کے مال کے ساتھ آپ غصب کیا جو مال، اس مال غصبی سے آپ حج بجا لاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے تو حج قابل قبول ہوگا؟ حج قبول نہیں ہوگا، کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا۔ جس کا حق کھایا ہے اس کے مال سے، اس غصبی مال سے قطعاً حج قبول نہیں ہے۔ مال کو پاک کریں، پہلے مال کو پاک کریں، جس کا حق ہے اس کو، صاحب حق کو حق ادا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس جو مال ہے اور صاحب حق کو مال ادا کرنے کی صورت میں باقی مال جو بچ گیا ہے وہ حج کے لیے کافی نہیں ہے، تو آپ پر حج واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ پھر جو صاحب حق ہے اس کا پہلے حق ادا کریں، حق ادا کرنے کے بعد وہ مال، پاک مال جو آپ کا مال ہے، پاک ہو، پاکیزہ ہو، طاہر مال ہے، خود ایسے مال سے جو ہے وہ حج ہے وہ بجا لائے، اس مال سے حج ہے وہ قبول ہو، وہ اللہ حج قبول نہیں۔ من جملہ حقوق میں سے ایک حق کہ جو انسان کی گردن پر ہے اور انسان کے مال میں واجب ہے عزیزاً، وہ ہے خمس، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے۔ اور عام طور پر جو ہے نا وہ، میں تو اکثر اپنے وہ خطبات میں اس موضوع کو بیان کرتا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے خیال یہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ خمس کی بات کرتے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ خدا شاہد ہے یہ وہ ایسا یہ موضوع نہیں ہے۔ البتہ یہ خمس کا مال کہاں مصرف ہوتا ہے؟ وہ دینی امور میں خرچ ہوتا ہے، دینی امور میں۔ جو سہم سعادت ہے وہ سہم سعادت ادا کرنے کے بعد جو سہم امام ہے وہ فقی اور اس کی اجازت سے، اور فقی جہاں پر دینی امور میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ بالآخر یہ مال، یہ حق واجب ہے۔ میں اپنی طرف سے زیادہ باتیں نہ ہوں، میں حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ سے ہے۔ یہ حدیث کتب رجل من تجار فارس من بعد موالی ابی الحسن الرضا علیہ السلام یسألہ الاذن فی الخمس، کہ یہ ایک تاجر فارس سے ایک تاجر، اس نے امام کی خدمت میں خط لکھا اور اس میں امام سے خمس کی اجازت لی کہ آپ جو خمس واجب ہے آپ مجھے اجازت دیں، مجھے معاف کریں، آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے معاف کر دیں خمس۔ تو امام نے جو جواب لکھا فرمایا کہ تفصیلی جو ہے وہ جواب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ واسع کریم ضمن علی العمل الثواب وعلی الذکر الحمد لا يحل مال الا من وجہ احلہ اللہ فإن الخمس، فرمایا کہ مال فقط، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مال جس طرح خداوند عالم نے حلال قرار دیا ہے اسی صورت میں حلال ہے، اس کو دوسری صورت جو ہے وہ حلال کی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ان الخمس عوننا علی دیننا، یہ خمس یہ ہمارے دین کی مدد ہے۔ ان الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا، اور ہمارے اہل بیت کی یہ مدد ہے، ہمارے اہل و عیال کی اور سادات کی یہ مدد ہے۔ اور پھر جو ہے وہ بیان کرتے کرتے فرمایا فلا تزوہ عنا، یہ خمس ہم سے دریغ نہ کریں، یعنی خمس کو روک کر وہ خمس کو ہم سے دریغ نہ کریں۔ ولا تحرموہن انفسکم دعاءنا ما کتبتم علیہ، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ خمس جب نہیں دو گے تو ہماری دعائیں جو ہے دعاؤں سے محروم ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کریں۔ اور پھر فرمایا والمسلم من یفی للہ بما عہد اللہ علیہ، اور مسلمان وہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ اس نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی، امیر المومنین، ہم نے خدا سے عہد کیا ہے، رسول خدا سے عہد کیا ہے، اور فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو خدا سے عہد کیا ہوا عہد وہ پورا کرتا ہے۔ وَلَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ، اور وہ مسلمان نہیں ہے جو زبان سے اقرار کرے دل سے اس کا انکار کرے۔ فرمایا کہ اس خمس کو ہم سے وہ دریغ نہ کریں، خمس کو ادا کریں۔ یہ ایک حدیث جو ہے وہ، اچھا یہ قرآن کریم میں خمس کے حوالے سے کوئی آیت آئی ہے؟ عزیزاً آیت موجود ہے خمس کے حوالے سے، اور کبھی آپ نے دقت کی ہے اس آیت مبارکہ میں، آیت مبارکہ میں؟
میں فقط اس آیت کو آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں کہ آپ بعد میں جا کر قرآن میں بھی آپ ملاحظہ کیجئے گا. فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ. یہ پوری تفصیلی آیت ہے کہ جو چیز غنیمت تمہیں حاصل ہوتی ہے اور جو تم کسب کرتے ہو کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا خمس جو ہے وہ خدا، اس کے رسولوں اور اہل بیت جو یتیم ہو، ذی القربیٰ ہو، مساکین ہو، ابن سبیل، مسافر، ان کے لیے، البتہ سادات کے لیے. تو یہ خمس جو وہ ان کے لیے ہے. آگے قرآن میں آیت مبارکہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو. یہ خدا کا حق ہے، یہ خدا کا مال ہے. عزیزاً جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اس کا میں مالک ہوں، میں تو مالک ہی نہیں ہوں، یہ خدا نے دیا ہے. اور جب خدا نے دیا ہے تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے کھانے پینے کے بعد جو بچت ہو جائے، جو اضافی بچ جائے، اس سے 5واں حصہ میری راہ میں دو اور مجھے دو. خداوند عالم اپنے مال سے ہی مانگ رہا ہے، اور وہ بھی کھانے پینے کے بعد جو اس سے بچت ہو جائے اس سے 5واں حصہ جو ہے. اور فرمایا اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ. اور یہ مسئلہ جو ہے وہ واضحات میں سے ہے. جو خمس کا انکار کرے، میں یہ مطلب جو ہے وہ کہیں شبہ نہ ہو، کل کو یہ کہیں کہ مولوی صاحب ہم سب کو یہ فتویٰ دیں گے. نہ، جو خمس کا انکار کرے وہ مرتد ہے اور دین اسلام سے خارج ہے. جو انکار کرے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو انکار نہیں کرتے لیکن ادا نہیں کرتے، اور جو ادا نہ کرے، جان بوجھ کر وہ خمس واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کرے، وہ مرتد تو نہیں ہے لیکن فاسق ہے، فاسق ہے. مسئلہ جو ہے وہ اسی طرح باقی احکام بھی ہیں. باقی احکام نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ جس طرح واجب ہے، من جملہ جو ہے وہ خمس جو واجبات میں سے. اچھا یہ خمس، اچھا خمس کا حج کے ساتھ کیا تعلق؟ جو اگر آپ حج پر نہ جائیں خمس تو پھر بھی واجب ہے، پھر بھی واجب ہے. تو عام طور پر یہاں پر جب حج پر آپ تشریف لے جاتے ہیں تو عام طور پر یہ بحث جو کی جاتی ہے جناب خمس ادا کریں. تو حج پہ جو نہیں جاتے ان پر خمس واجب نہیں، ان پر بھی واجب ہے، لیکن بطور تاکید اس لیے وہ بیان کیا جاتا ہے جناب آپ 10.5 لاکھ 11 لاکھ لگا کر آپ حج پہ جا رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال پاک نہ ہو اور جس کے نتیجے میں آپ کا حج باطل ہو جائے. اور حج اگر باطل ہو گیا ہے تو دوبارہ آپ کو حج کرنا ہوگا. اور یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، حدیث جو ہے وہ لگتا ہے وقت ختم ہو گیا میرا. یہ آخری ایک حدیث جو ہے وہ کہ معصوم سے حدیث جو ہے وہ فرمایا کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے یہ حدیث ہے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 میں فرمایا کہ لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرہ بغیر اذن. کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے. فکیف یحل ذلک فی مالنا، جب غیر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے تو پھر ہمارے مال میں ہماری اجازت کے بغیر تصرف کیسے جائز ہے؟ امام زمان فرما رہے ہیں کہ فکیف یحل ذلک فی مالنا، کہ من فعل شیئا، اور جو ایسا کرے ہمارے مال میں ہماری اجازت کے بغیر اس کو استعمال اور تصرف کرے، تو فرمایا فمن فعل شیئا من ذلک بغیر امرنا شیئا فانما یأکل فی بطنہ نارا، اس نے اپنے شکم کو آتش جہنم سے پر کیا ہے. ویصلی سعیرا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے جو ہمارے مال میں ہماری اجازت کے بغیر تصرف کرے. اور عزیزاً آپ جب حج پہ جائیں گے تو من جملہ، البتہ یہ حج کے علاوہ بھی مسئلہ ہے، حج کے علاوہ بھی مسئلہ ہے. نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے کہ وہ بہت ساری شرائط ہے. جگہ، جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ مباح ہونی چاہیے. جو پانی جس سے وضو کرتے ہیں وہ مباح ہونا چاہیے. جو لباس، بالآخر انسان لباس پہننا ہے اس نے، تو وہ لباس جس سے جو نماز کی حالت میں آپ کے بدن پر ہے وہ لباس مباح ہونا چاہیے، وہ غصبی نہ ہو. اگر وہ لباس غصبی ہے نماز مشکل ہے انسان کی.
اور انسان جب حج پہ جاتا ہے تو بالآخر نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور بالاخص جو ہے وہ احرام باندھنا ہے اس نے، اور احرام کا مال جو ہے وہ اگر مال حرام سے، یعنی وہ مال جس سے خمس ادا نہیں کی ہے، وہ انسان کے لیے اس کے استعمال جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے اور ایسے مال سے آپ نے احرام لیا اور اس سے حج کیا، اور اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز طواف بجا لانی ہے، اور نماز طواف کے دوران بھی آپ کے بدن پر وہ احرام کے 2 کپڑے ہوں گے، اور اگر وہ رسمی مال سے ہوں گے اور وہ مال جو پاکیزہ نہیں ہوگا اس مال سے ہوں گے تو نماز کیا ہوگی؟ نماز باطل، وہ احرام باطل، حج باطل۔ مسئلہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، سخت ہے۔ حتیٰ اگر کسی پر خمس واجب ہے، اگر وہ مال سے خمس ادا کرے اور باقی پیسہ جو بچتا ہے اس سے حج آپ نہیں کر سکتے، حج نہ کریں، حج نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، خمس ادا کریں، پیسہ نہیں بچتا، کم ہے، حج واجب ہی نہیں، حج واجب نہیں۔ بہرحال آپ تو پیسہ اپنی جمع کروا دیے، اور خدا البتہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے جو ہے وہ سب عزیزان جو ہے نا وہ انشاءاللہ پاکیزہ مال جو ہے وہ، اگر خدا نہ خاصہ اگر ایسا ہے، خدا را وہ اپنے حج کو باطل نہ کریں، اپنے حج کو باطل نہ کریں۔ اور آخری یہ حدیث جو ہے وہ یہ امیر المومنین سے یہ حدیث کہ فرمایا کہ وَلَا يَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، جو قیامت کے دن خداوند عالم رسول خدا کے حضور کوئی انسان، وہ انسان شرف یاب نہیں ہو سکتا، رسول خدا کی صحبت میں وہ نہیں جا سکتا۔ وَلَا يَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ من اکل مالا حراما، جو حرام مال کھاتا ہے، حرام مال دوسرے کا مال اٹھا کے کھایا تب بھی حرام، اور اگر جو ہے وہ انسان وہ مال جس سے خمس واجب ہے اور ادا نہیں کرتا، یہ مال بھی جو ہے وہ اس کا مال کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جب تک جو ہے وہ خمس ادا نہ کیجئے، مال جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، مال پاکیزہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ من اکل مالا حراما، جو مال حرام کھاتا ہے قیامت کے دن رسول خدا کے حضور وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ لا واللہ لا واللہ لا واللہ، 3 دفعہ امیر المومنین نے قسم کھائی۔ ولا یشرب من حوضہ، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ ولا ینال شفاعتہ، اور رسول گرامی اسلام کی کوئی شفاعت ہے اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ کہ انشاءاللہ عزیزان جو ہے وہ صاحب یہ جو آپ نے 6 عدد نور فرمائے ہیں حدیث مبارک، دائیں اور بائیں ذرا ایک دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے، دائیں کا کیا اس میں گرام؟ دائیں جو ہے وہ دائیں طرف جو ہے وہ نماز ہے، بائیں طرف زکوٰۃ، زکوٰۃ خمس بھی اسی میں وہ آتی ہے، اور سامنے جو ہے وہ روزہ، اور پیچھے جو ہے وہ حج و عمرہ، اور پاؤں کی طرف احسان و نیکی، جو برادران مومن کے ساتھ احسان و نیکی کی ہے، اور سر کی طرف جو ہے وہ نور ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ البتہ یہ مسئلہ وراثت میں اگر جو ہے وہ مرحوم جو ہے وہ اپنی زندگی میں خمس ادا کرتا تھا، اور ابھی جو وہ فرض کریں کہ خمس کی اس کا وہ وقت آیا ہے اور وہ خمس سے پہلے ہی یعنی اس دنیا سے وہ رحلت کر گئے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے جو خمس اس کا وہ ادا نہیں ہوا تھا، فقط اتنے مال سے خمس ادا کیا جائے، باقی وراثت سے خمس نہیں ہے۔ جو مال انسان کو وراثت سے ملتا ہے، باپ سے دادا سے جو مال وراثت میں ملا ہے، اس وراثت میں خمس نہیں ہے۔ البتہ اگر جو ہے وہ فرض کریں کہ اپنی زندگی میں خمس اگر ادا نہیں بھی کرتا تو قیامت کے دن وہ ضامن ہے، لیکن وراثت میں خمس نہیں ہے۔ خمس جو ہے وہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں، جو مجتہد جامع شرائع جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، آپ وہ یا ان کے وکیل جو ہیں، خمس جو ہے وہ ان کو ادا کیا جائے۔ البتہ ایک وہ مسئلہ میں عرض کر دوں جس میں عام طور پر مومنین جو ہے وہ تھوڑا سا شبہہ جو ہے وہ پیش آ جاتا ہے کہ آگے سیستانی کے مطابق سہم سادات کو آپ خمس جو پیسہ جو خمس کی صورت میں نکلے گا، فرض کریں 1 لاکھ خمس ہے، اس میں 50,000 جو ہے وہ سہم سادات ہے، اور آپ 50,000 سہم امام
اور سہمی امام کو آپ وہ مجتہد جن کی آپ تقلید کرتے ہیں آپ ان کو یا ان کے وکیل کو تک پہنچائیں گے، لیکن آگے سیستانی کے مطابق سہم سادات کو آپ خود بھی تقسیم کر سکتے ہیں، البتہ 4 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سید ہو، معلوم ہو کہ وہ سید ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فقیر ہو، محتاج ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس کو حرام میں یعنی کوئی شراب وغیرہ میں اس کو استعمال بھی نہ کرے۔ تو یہ ان 4 شرائط کے ساتھ، یہ 4 شرائط یقینی ہونے کی صورت میں آپ سہم سادات کو آپ وہ خود ادا کر سکتے ہیں، لیکن آگے راہبر کے فتویٰ کے مطابق جو ان کے مقلدین ہیں اور اسی طرح امام راحل کے جو مقلد ہیں، اگر کوئی باقی ہو تو وہ دونوں سہم یعنی سہم امام اور سہم سادات دونوں مجتہد تک پہنچانا ضروری ہے۔ سہم سادات کو بھی آپ خود تقسیم نہیں کر سکتے الا ان کے مجتہد یا ان کا وکیل اجازت دے۔ یہ علامہ صاحب یہ جو رقم بینک میں ہم رکھتے ہیں اس پر بھی یہ واجب ہے، اور یہ سال کے کس مہینے میں ادا کرنا ہے؟ دیکھیں خمس جو ہے وہ بالآخر آپ کو اپنی زندگی میں ایک دن معین کرنا ہوگا، ایک ڈیٹ معین کرنا ہوگی، اور اس جو ڈیٹ آپ نے معین کی ہے اس سے لے کر ایک پورا سال کامل ہونے پر آپ نے جو کمایا ہے اس میں جو اخراجات آپ نے جو کیے ہیں وہ اخراجات کم کرنے کے بعد وہ تو اخراجات ہو گئے ہیں، باقی اس ڈیٹ پر جو رقم باقی بچتی ہے وہ اس بچت پر خمس واجب ہے۔ البتہ یہ تو ہے ایک ڈیٹ آپ معین کریں گے، لیکن جو پہلی مرتبہ جس نے زندگی میں کبھی خمس نہیں نکالی اور وہ پہلی مرتبہ خمس ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیلی ہے۔ تو وہ جو مجتہد یا ان کا جو وکیل ہے، وکیل خاص، اس کو اختیار ہے کہ اس کے ساتھ جو وہ حساب کرے گا، اپنی جتنی اس کے پاس پراپرٹی ہے، جو مال ہے، وہ اس کے پاس وہ لے کے جائے گا کہ یہ میرے پاس موجود ہے، اور وہ وہاں پر تشخیص دیں گے کہ فلاں چیز پر خمس ہے، فلاں پر چیز پر خمس نہیں ہے، اور وہ مصالحت کریں گے اور آپ کی خمس جو ہے وہ اس کو بنا کر دیں گے۔ البتہ ڈرنا خوف نہیں کرنا، وہ خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے، میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اور خمس ادا کرنے سے قطعاً اور یقیناً مال کم نہیں ہوتا، اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ تجربہ ہے میرا، اور میں بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی جو ہے وہ خود بڑی کرتے، میں میری اپنی ڈیٹ معین ہے، دوسری جو بچت ہو، جو کچھ بچے، اگر بچت نہیں ہوتی اس صورت میں جو ہے وہ شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ آپ حتماً پھر بھی دیں نا، اگر بچت نہیں ہے کچھ نہیں، اگر جو ہے وہ آپ کے پاس 10 روپے بھی بچتے ہیں اس سے جو ہے وہ اس کا خمس ادا کر دیں۔ نقد پیسے پہ ہم نے سنا ہے کہ نقد پیسے میں جو ہمارے مذہب کے حساب سے کہتے ہیں کہ نقد پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کرنسی جو نوٹ ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، درست ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ آ رہا ہے، کرنسی پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کی مخصوص چیزیں ہیں اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور خصوصاً جو کسان لوگ ہیں، زمیندار ہیں، تو جو کھیتی باڑی کرتے ہیں خصوصاً جو ہے وہ، البتہ ممکن ہے باغ جن کے ہوں، گندم، جو، چنا، کشمش، کھجور، اور ان چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، البتہ وہ بھی نصاب وہ اس کا پورا ہو، زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حیوانات ہیں، بھیڑ، بکریاں، گائے، بھینسیں، اونٹ وغیرہ، تو البتہ اس کی بھی خاص شرائط ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ نوٹ پر، کرنسی پر قطعاً زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ البتہ اس میں خمس آ جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی کیونکہ تقریباً 12:30 ہونے والے ہیں اور نماز ظہر کا وقت بھی ہو رہا ہے، مرزا حسین صابری صاحب نے بھی کم از کم فلسفہ اور حکمت حج پہ گفتگو کرنی ہے۔ ان کے لیے کیونکہ ہم نے ٹائم رکھا تھا کہ یہ 1 بجے ختم کریں گے، لیکن اب آغا صاحب کا خود میں انتہائی معذرت ہوں کہ آغا صاحب نے جو اتنے لمبے اس پہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی درس دینے کے لیے انہوں نے، آپ نے دیکھا ان کے پاس ابھی بہت ساری چیزیں بیچ میں دیکھ رہا تھا، شارٹ کٹ کرتے گئے ہیں۔ جو بندہ اتنی محنت سے ایک لیکچر تیار کر کے لائے، اور ہم یہاں، اب ہمارے پاس ہماری مجبوری ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اگر آپ یہاں بیٹھ کے سننے کے لیے تیار ہیں، ابھی کچھ نیاز ہمارے پاس موجود ہے جو آپ کا دوپہر کے کھانے کے لیے تھوڑی سی کافی ہوگی، وہ شیمال بھی ہیں اور
اس کے ساتھ وہ بھی ہیں. اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں, بیٹھے ہیں, جائیں نہیں, تو پھر میں ابھی آپ صاحب کو میں ٹائم دیتا ہوں, یہ 5-10 منٹ یہ کریں, پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں. نماز کے بعد میں مرزا صاحب کو کہوں کہ بات بھی کروائیں, اور اس کے بعد میں اپنا لیکچر دیں گا. ہاں, ابھی آپ جو اصل میں مسئلہ جو ہمارا تھا آج یہ, کیونکہ یہ کلاس جو ہے یہ ہم نے شیخ صاحب کے فوت ہونے سے پہلے رکھی تھی. یہ کلاس جو تھی یہ ڈیسائیڈڈ تھی آج شیخ محسن صاحب کی اس دنیا سے ریل کرنے سے پہلے سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا. اور یہ کیونکہ ایک چیز جو منسٹری میں ہے وہ ساری ہر جگہ پہ سرکولیٹ ہو گئی, اس کے سارے لسٹیں تیار ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, تو آپ ہمیں آج کلیش ہو رہے ہیں. ادھر شیخ محسن صاحب کا چینل ہے, ان سب کرام نے, کیونکہ یہ سب بطور خاص ان کے معاونین بھی رہے ہیں, ان کے شاگرد بھی رہے ہیں, یعنی لودھی صاحب ڈائریکٹر ان کے شاگرد بھی رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ انہوں نے وہاں بھی جانا ہے. میں نے آپ کو نمبر دیا ہے, ابھی میں اس نمبر پہ آپ آئیں گے تو لودھی صاحب کا بھی آن لائن ایک لنک موجود ہے, میں آپ کو وہ لنک دوں گا. آپ ان پہ ان سے جو بھی فارمز زکوٰۃ کا جو بھی یہ ان کے اتھارٹی ہے, بہت انہوں نے ماشاء اللہ اس پہ تحقیق بھی کی, اور ان کے پاس بہت مواد ہے. آپ کے چھوٹے